اللهم بلغنا رمضان بصحة وعافية. اللهم بلغنا رمضان بصحة وعافية. اللهم بلغنا رمضان بصحة وعافية. الفاتحة. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا شيمي يا مطلبي يا رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين. اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. نویت سنت الاعتکاف. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اللہ پاک کے مقبول بندوں کی ایک ایک ادا ہمارے لیے موجب صد درس عبرت ہوتی ہے. الحمدللہ ہمارے حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شان بے حد عرفہ و اعلیٰ ہے. اس کے باوجود آپ ہمارے لیے کیا پیش فرماتے ہیں، سنیے اور عبرت حاصل کیجیے. آپ فرماتے ہیں، یعنی لوگ کہہ رہے ہیں کل عید ہے کل عید ہے اور سب خوش ہیں، لیکن میں تو جس دن اس دنیا سے اپنا ایمان سلامت لے کر گیا میرے لیے تو وہی دن عید ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا شان تقویٰ ہے، اتنی بڑی شان کے اولیاء کرام کے سردار اور اس قدر تواضع و انکسار. اس میں ہمارے لیے بھی درس عبرت ہے اور ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ خبردار ایمان کے معاملے میں غفلت نہ کرنا، ہر وقت ایمان کی حفاظت کی فکر میں لگے رہنا. کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری غفلت اور معصیت کے سبب ایمان کی دولت تمہارے ہاتھ سے نکل جائے. رضا کا خاتمہ بالخیر ہوگا اگر رحمت تیری شامل ہے یا غوث. حضرت سیدنا شیخ نجیب الدین متوکل رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت سیدنا شیخ بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ کے بھائی اور خلیفہ ہیں.
آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا لقب متوکل ہے۔ آپ 70 برس شہر میں رہے اور کوئی ظاہری ذریعہ معاش نہ ہونے کے باوجود اہل و عیال نہایت اطمینان سے زندگی بسر کرتے رہے۔ ایک بار عید کے دن آپ کے گھر میں بہت سے مہمان جمع ہو گئے۔ گھر میں کھانے پینے کا کوئی سامان نہیں تھا۔ آپ بالا خانے پر جا کر یاد الہی میں مشغول ہو گئے اور دل ہی دل میں یہ کہہ رہے تھے، آج عید کا دن ہے اور میرے گھر مہمان آئے ہوئے ہیں۔ اچانک ایک شخص چھت پر ظاہر ہوا۔ اس نے کھانوں سے بھرا ہوا ایک خوان پیش کیا اور کہا، اے نجیب الدین، تمہارے توکل کی دھوم ملائے اعلی یعنی فرشتوں میں مچی ہوئی ہے، اور تمہارا حال یہ ہے کہ تم ایسے خیال یعنی کھانا طلبی میں مشغول ہو۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، حق تعالی خوب جانتا ہے کہ میں اپنی ذات کے لیے نہیں، صرف اپنے مہمانوں کے باعث اس طرح متوجہ ہو گیا تھا۔ حضرت سیدنا نجیب الدین متوکل رحمت اللہ تعالی علیہ صاحب کرامت ہونے کے باوجود انتہائی منکسر المزاج تھے۔ آپ کی انکساری کا یہ عالم تھا کہ ایک روز ایک فقیر بہت دور سے ملاقات کے لیے آیا اور آپ سے پوچھا کہ کیا نجیب الدین متوکل یعنی توکل کرنے والا آپ ہی ہیں؟ تو انکسارن فرمایا کہ بھائی، میں تو نجیب الدین متوکل یعنی بہت زیادہ کھانے والا ہوں۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اس حکایت سے معلوم ہوا کہ اللہ پاک جب چاہتا ہے اپنے دوستوں کی ضروریات کا غیب سے انتظام فرما دیتا ہے۔ بوقت ضرورت کھانا پینا وغیرہ ضروریات زندگی کا اچانک حاضر ہو جانا بزرگوں سے کرامت کے طور پر وقوع میں آتا ہے۔ چنانچہ شرح عقائد نصفیہ میں جہاں کرامت کی چند اقسام کا بیان ہے، وہاں یہ بھی مذکور ہے کہ ضرورت کے وقت کھانے پانی کا حاضر ہو جانا بھی کرامت ہی کا ایک شعبہ ہے۔ بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کہ خدا داد تصرفات و کرامات کا کیا کہنا، یہ ایسے مقبولان بارگاہ خداوندی ہوتے ہیں کہ ان کی زبان پاک سے نکلی ہوئی بات اور دل میں پیدا ہونے والی خواہشات رب کائنات اپنی رحمت سے پوری فرما دیتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو گناہوں سے بچ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ یا رب کریم یا ارحم الراحمین، جو کچھ درس دیا سنا گیا اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ پاک ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ پاک آج عید کا دن ہے، اسے ہمارے لیے بابرکت کر، مبارک کر، اور یا رب کریم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ ہم پر، ہمارے ماں باپ پر، ساری امت پر رحمت عام عطا فرما۔ ہمیں نیک بنا، متقی بنا، پرہیزگار بنا، والدین کا فرما بردار بنا اور عاشق رسول بنا دے۔ یا اللہ پاک دنیا اور آخرت کی بھلائیاں ہمارا مقدر کر دے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی، یا مکی یا مدنی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، انشاءاللہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں
فجر کی عید کی نماز 6:45 بجے انشاءاللہ ادا کی جائے گی. 6:45 6:45 بجے ادا کی جائے گی عید کی نماز عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں 6:45 بجے انشاءاللہ ادا کی جائے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.